نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں چند خصوصیات ارشاد فرمائی ہیں کہ ویسے تو یہ مہینہ بڑی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں، بخششوں سے بھرپور ہے۔ فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں رمضان کے اندر خصوصیت کے ساتھ دی گئی ہیں، پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ اب دیکھیں ہم لوگ 1400 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گزرے ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں۔ ہماری ان سے کیا نسبت ہو سکتی ہے سوائے کلمہ کے، سوائے دین کے، سوائے امت محمدیہ کے؟ تو ہمیں بھی آج بھی یہ فضیلتیں مل رہی ہیں، انشاءاللہ قیامت کے اندر بھی یہ تمام فضیلتیں ملیں گی۔ سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے معدہ جو خالی ہوتا ہے، انسان کو سارا دن بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، جس کی وجہ سے ایک منہ سے ایک مہک پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ لازمی سمجھے کہ دانتوں کی بدبو نہیں، جو صفائی نہ کرنے کی وجہ سے دانت پیلے ہو جاتے ہیں وہ نہیں، بلکہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو ایک مہک پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے ہے روزہ، الصوم لی وانا اجزی بھی، چونکہ روزے کی خصوصی عبادت یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ نے ہی ارشاد فرمایا کہ میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اللہ کو یہ بہت ہی پیارا عمل پسند ہے، اور اتنا زیادہ پسند ہے کہ فرمایا کہ اس روزے دار کی جو معدے کی بو ہے، مہک ہے، وہ مجھے مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو ایک تو یہ چیز یاد رکھیں کہ روزے کے ایک ایک حرکت، ایک ایک قدم اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو یہ ذہن بنائے کہ ہم نے یہ فضیلتیں حاصل کرنی ہیں، رمضان شریف کے سارے روزے رکھنے ہیں، ڈنڈی نہیں مارنی، وقتاً فوقتاً بہانہ بنا کے روزے چھوڑ دینا ہے، آج سر میں درد ہے، آج نزلہ ہے، آج زکام ہے، آج فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری، آج جی نہیں چاہتا، آج گرمی ہے، آج سردی ہے، فلاں نہیں، ایسے کام نہیں کرنے، بلکہ اپنے لیے خزانہ اکٹھا کرنے کے لیے اس کو بطور بہانے کے کہ شکر ہے ایک باری زندگی میں ایک مرتبہ پھر آ گیا ہے، اس کو اس معنی میں لینا چاہیے، اور اپنے آگے سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے جو چیز قبر میں کام آئے گی، قبر کے بعد میدان محشر میں کام آئے گی، پھر یہ روزہ ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنے گا، سفارش کرے گا کہ اللہ اس نے مجھے میری وجہ سے یہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، آج اس کو معاف کر دے، جس طرح حدیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دریا کی مچھلیاں تک سارا دن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اب اس کو یوں بھی سمجھیں کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو پھر جبرائیل امین سے کہتے ہیں کہ فرشتوں میں اعلان کر دو، وہ بھی اعلان ہوتا ہے تو وہ فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اعلان ہوتا ہے تو زمین والوں کا دل بھی اس کی طرف میل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت آ جاتی ہے، پھر حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیوں کے اندر بھی محبت آ جاتی ہے، وہ بھی اس کی طرف مائل ہونے لگتی ہیں، تو وہ بھی اس روزے دار کی بخشش کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں اور افطار تک کرتی رہتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر یہ ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جنت ہر روز سنواری جاتی ہے کہ میرے روزے دار روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ان کی مشقتیں ہیں، جو ذرا پریشانی ان کو ہوتی ہے، یا دنیا کی جو مشقتیں ہیں، اللہ پاک نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان قریب یہ میرے لوگ، میرے انسان، میرے بنائے ہوئے بندے اپنی مشقتیں ختم کر کے ان قریب تیرے اندر آئیں گے اور بسیرا کریں گے۔ تو یہ جو جنت ہر روز سجائی جاتی ہے، یہ روزے داروں کے لیے سجائی جاتی ہے، اور ان کی بخشش کے لیے ایک اور ذریعہ بڑھ جاتا ہے انسان کی خوشی کے لیے، روزے داروں کی خوشی کے لیے۔ چوتھے نمبر پہ چیز یہ ہے کہ یہ جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، جو لوگوں کو ورغلاتے ہیں، بہکاتی ہیں، نیکیوں سے بدزن کرتے ہیں، برائیوں کی طرف مائل کرتے ہیں، دماغ پہ سوار ہوتے ہیں، کبھی کوئی ذہن کے اندر پلان بھر دیا، کبھی کوئی برائی بھر دی، کبھی کوئی نیکی کی اہمیت کم کر دی، وہ جس طریقے سے سرکش شیطان ہوتے ہیں، تو فرمایا یہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی جتنا وہ غیر رمضان میں انسان پہ قابو پا سکتے ہیں اتنا ان کا زور نہیں چلتا۔ لیکن انسان پھر گناہ کرتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ 11 مہینے وہ شیطان کے حصار میں رہ جاتا ہے،
تو 11 مہینوں کی جو ان کی محنت ہوتی ہے اس کی وجہ سے کچھ عرصہ مزید یہ چل جاتا ہے برائیوں کے اندر، لیکن ان ساروں کے باوجود کافی سارے لوگ ماشاءاللہ مسجدوں کے اندر آنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ حالانکہ 11 مہینے تو ان کی زندگی بالکل منفی ہوتی ہے، بلکہ عید سے شروع ہی ہو جاتی ہے منفی زندگی، لیکن اللہ پاک کے دربار میں آ جاتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ بڑے بڑے شیاطین قید ہو جاتے ہیں، سرکش قید ہو جاتے ہیں، ان کے وہ داؤ نہیں چل سکتے جو غیر رمضان میں وہ چلا لیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جب سارا رمضان انسان روزہ رکھتا ہے تو آخری رات پھر اللہ پاک بخشش کرتے ہیں، ان لوگوں کو معافی کا اعلان کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بخشش کے پروانے جاری کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ شب قدر ہے؟ یہ شب مغفرت جو ہے جس رات کے اندر بخشش ہوتی ہے، کیا یہ شب قدر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، شب قدر تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے مزدوری کی ہے، محنت کی ہے، تو ان کو مزدوری تو ملنی ہے بھائی، اجرت تو ان کو ملنی ہے، کیا بھائی ان کے لیے بخشش کے دروازے کھول، اب ان کو ہم نے معاف کر دیا۔ تو اس کے اندر کافی سارے اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے کہ حقوق العباد بندہ کسی کی نہ کھائے، کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کرے، کسی کے پیسوں پہ قبضہ نہ کرے، کسی کے پیسے نہ کھائے، جس کا قرضہ دینا ہے وہ ادا کرے، وہ بھی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو بندہ جب دوسروں کی وہ کیا ہے جو اس کے اوپر حقوق ہیں وہ پورے کرتا ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے بخشش کے دروازے بہت ہی تیزی سے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے ہاں پکڑ ہی پکڑ ہے، اللہ کے ہاں رحمت بھی ہے، بخشش بھی ہے، مغفرت بھی ہے۔ اول رحمت و اوسط مغفرت و آخر عتق من النار، کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو یہ چیزیں ان عشروں کے اندر یہ کیا ہے دریا کی طرح یہ بہتی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ محنت کرے، ہمت کرے، اپنا ذہن بنائے، ذہن بنانے کے بعد اس رمضان کے آنے کے بعد مکمل ہمت کے ساتھ توانا ہو کر، تندرست ہو کر ہمت کے ساتھ کوشش کرے اور پورے کے پورے روزے رکھے۔ انشاءاللہ اللہ ضرور اس آدمی کی بخشش فرمائیں گے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔